کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا، سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے، یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے۔ اور یہ ہمارا قصور ہے۔ میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں؟ یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ہم نے ایک نہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں 2 کان دیے ہیں۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است۔ اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی، ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسونا ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے، اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر، گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا، اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے، اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو؟ آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا؟ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی،
آج کیا حکمران سمجھتے ہیں یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے. اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر. یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے. دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے. ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے. پاکستان مٹنے کے لیے نہیں. میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں. پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے. تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے. تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے. اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں. جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے. عجیب صورتحال، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے. کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانکپن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا. آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کریں مالک جو زندگی گزر گئی، باقی جیئیں گے مریں گے تو تیرے لیے. ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا. دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے. تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے. یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے. یہ دعوت المصطفیٰ اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والوں، اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ. مت اپنے وقت کو ضائع کرو. ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے. میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالیں. اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو. قرآن کی نوکری کرتے رہو، یہی سعادت مندی ہے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر پاکستان اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے. اور یہ بات کہ پاکستان کے اوپر مشکل حالات موجود رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن قوموں پہ مشکل حالات آتے ہیں. ایک بات طے ہے، پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں، قیامت تک رہنے کے لیے مارز وجود میں آئے گا انشاءاللہ. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا یہ فیضان ہے پاکستان. نواب آف کلات کا پوتا کچھ سال قبل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا. اسے سوال کیا گیا کہ تیرا دادا تو پہلے پاکستان کی مخالفت میں تھا اور بعد میں پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، تو اس کی کچھ سیاسی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، تو آپ کے نزدیک خاندان کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے جو جواب دیا، میرے اور آپ کے لیے ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے، اور آج ہم وطن کے لیے محبتوں کا اظہار کر کے مشکل راستوں سے نکل کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے. نواب آف کلات کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے پاکستان کی مخالفت میں جو ہے وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب آخری رات آئی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے. تو پاکستان حضور علیہ السلام کی نگاہوں کا فیضان ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اولیاء کاملین واصلین نے پاکستان کو بنانے کے اندر، آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کے اندر 5000 علماء نے اس عزم کا اظہار کیا تھا. کسی وجہ سے قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے. اور پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کی جو کاوشیں ہیں ان کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا.
نصاب کے اندر کون داخل ہو گیا اور کس کو خارج کر دیا گیا، ہم نے اپنی تاریخ منبر و محراب کے ذریعے سے زندہ رکھنی اور باقی رکھنی۔ ہمارے اسلاف نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر کے جو ہے جماعت علی شاہ صاحب تک کی کہانیاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے۔ تو آئیے آج ہم اپنے وطن کے ساتھ محبتوں کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک میرے وطن کی مانگ سلامت رکھنا، اور میرے وطن کے ایک ایک گوشے کی، کھیتوں کی، کھلیانوں کی، شہروں کی، بستیوں کی، مرد و زن کی خیر فرما، اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا